اس لیے انتظامیہ نے اس دفعہ یہ انتظام بھی کیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسکینر لگائے گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات جلسہ گاہ تک پہنچنے میں کچھ زائد وقت بھی لگ جائے۔ ایک تو صبر اور حوصلے کے ساتھ نئے طریق کے مطابق اپنی چیکنگ کروانے میں انتظامیہ سے پورا تعاون کریں، بلکہ جو چیکنگ کرنے والے ہیں وہ کارکنان کو بھی یا جس کو جانتے ہیں ان کو بھی، اگر وہ ایک دفعہ باہر جا کے دوبارہ اندر آتا ہے تو اسکینر میں سے گزاریں۔ دوسرے خود بھی ہر شامل ہونے والا اپنے ماحول پر نظر رکھے، کیونکہ یہ تو ظاہر ہے کہ ہر مخلص احمدی ہر وقت جماعت کو کسی بھی قسم کے نقصان سے بچانے کی فکر میں رہتا ہے، اس لیے اس کا بھی تقاضا ہے کہ اپنے ماحول پر بھی نظر رکھیں۔ اور اس لحاظ سے ان دنوں میں انتظامیہ کی اس طرح بھی مدد کریں کہ اگر کسی کے بارے میں بھی شک ہو کہ مشکوک ہے یا کوئی اس قسم کی ایسی حرکت ہے تو انتظامیہ کو اس کی اطلاع دیں۔ خاص طور پر خواتین کو اس بارے میں ہوشیار رہنا چاہیے۔ لجنہ کی طرف کوئی بھی عورت مکمل طور پر چہرہ ڈھانپ کر پھرنے والی اور وہاں بیٹھنے والی نہ ہو۔ کئی سال پہلے یہاں ایک واقعہ ہو چکا ہے جو مرد کے بھیس میں ایک عورت کو پکڑا گیا تھا۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ اب ہم ہوشیار ہو چکے ہیں، چیکنگ بھی اچھی طرح ہو رہی ہے، اس لیے بے فکر ہو جائیں، ریلیکس ہو جائیں۔ بے فکری کی حالت میں ہی بعض نقصانات اٹھانے پڑ جاتے ہیں، اس لیے ہمیشہ ایک مومن کو چوکس رہنا چاہیے۔ پھر صفائی ہے، اس کا بھی خاص خیال رکھیں۔ جلسے کے ماحول میں کبھی گند زمین پر نہ پھینکیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ کارکنان ہیں بعد میں اٹھا لیں گے، خود ہی جا کر جو معین جگہیں اس کے لیے بنائی گئی ہیں جہاں ڈسٹ بن رکھے گئے ہیں وہاں جا کر اپنا گند پھینکیں، چاہے وہ ڈسپوزیبل گلاس ہے، کاغذ ہے، کوئی بھی چیز ہے۔ تھوڑی سی تکلیف ہوگی تو وہاں جا کے اگر آپ استعمال کر گند پھینکیں گے تو ماحول صاف رہے گا۔ اور پھر اسی طرح غسل خانے ہیں، ٹوائلٹس ہیں، وہاں بھی مہمان یہ کوشش کریں کہ استعمال کے بعد اچھی طرح صاف کر دیں۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں جس سے کسی کا مقام گرتا ہو۔ جو کارکن اور کارکنات صفائی پر مقرر ہیں وہ بھی اکثر صاحب حیثیت اور اچھے خاندان والے ہوتے ہیں۔ صفائی کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی بلکہ عزت بڑھتی ہے اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ جہاز پر بھی جب آپ سفر کر رہے ہوں تو وہاں بھی ٹوائلٹس میں لکھا ہوتا ہے کہ اگلے مسافر کی سہولت کے لیے غسل خانے کو صاف کر کے جائیں۔ میں نے کارکنان کی انسپیکشن جس دن ہوئی ہے ان کو ایک مثال دی تھی ایک خاتون کی کہ وہ بڑی چاہت سے صفائی پر ڈیوٹی لگوایا کرتی تھی، اور جب بھی عورتوں میں اور جب بھی کوئی غسل خانہ استعمال کرتا فوری طور پر جا کے اس کو صاف کرتی تھی۔ اور ان کو دیکھ کر کسی کو خیال آیا کہ یہ لگتی تو بڑی رکھ رکھاؤ والی خاتون ہے، پتہ کروں کہ کون ہے۔ انہوں نے جب اس بارے میں تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ آپا مجیدہ شاہ نواز مرحومہ ایک سرکاری افسر کی بیٹی تھیں، ایک بڑے کاروباری شخص کی بیوی تھیں، لیکن انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کی خدمت کے جذبے سے یہ کام کیا اور کرتی رہیں۔ جماعت کے لیے بے انتہا مالی قربانیاں کرنے والی تھیں، لیکن اس مالی قربانی کو کافی نہیں سمجھا اور خدمت کے جذبے سے شعار رہتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی نسل کو بھی جماعت سے مضبوط تعلق قائم کرنے کی توفیق دے۔ تو بہرحال صفائی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایمان کا حصہ ہے۔
بس مومنوں کا کام ہے کہ ہر اس چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی اختیار کریں جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے ہمیں. اور صفائی تو مومن ہونے کی نشانی بتائی گئی ہے، ایمان کا حصہ بتایا گیا ہے. اس لیے ہر مہمان اور جلسہ میں شامل ہونے والا اس طرف توجہ دے اور یہ خیال نہ کرے کہ میں تو جاتا ہوں اور پیچھے سے شعبہ صفائی والے اپنا کام کرتے رہیں گے. اور آج خاص طور پر جب کہ بارش ہو رہی ہے ذرا سا بھی گند جو ہے وہ زیادہ نظر آتا ہے. کیچڑ والے بوٹ لے کے جب آپ غسل خانوں میں جائیں گے تو گند ہوگا. کوشش کریں کہ ایک تو انتظامیہ وہاں کوشش کرے کہ کوئی ٹاٹ یا ایسی چیزیں رکھ دیں کہ جوتے صاف کر کے اندر جائیں لوگ، اور لوگ بھی کوشش کریں کہ جو گند ہے اس کو اچھی طرح صاف کریں، کیونکہ آج تو بارش کی پیش گوئی ہے اور ہو سکتا ہے سارا دن ہوتی رہے. پھر آج کل سوائن فلو پھیلا ہوا ہے، اس کی بھی احتیاط کے بارے میں حکومت کی طرف سے بھی اشار کیا جا رہا ہے اور MTA پر بھی اعلان ہو رہا ہے. اس کے لیے بھی ایک تو انتظامیہ نے یہ انتظام کیا ہے کہ جو ظاہری تدبیر ہے اس کے مطابق ہر آنے والے کو ہومیوپیتھک دوائی دینی ہے. مجھے نہیں پتا کہ آج دی گئی ہے کہ نہیں، لیکن نہیں دی گئی تو دوبارہ جو باہر جائیں اس اسکینر میں سے گزرے وہاں دوائی دی جانی چاہیے. اس بارے میں ہر مہمان کو، ہر آنے والے کو تعاون کرنا چاہیے. دوسرے، اگر کسی کو کسی بھی قسم کا فلو کا شک ہو تو دوسرے کا خیال کرتے ہوئے جلسہ پر آنے سے پہلے اپنے متعلقہ ڈاکٹر سے مشورہ لیں. اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو اس بیماری سے محفوظ رکھے، ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھے. اور جلسہ میں شامل ہونے والے جلسے کی برکات کو سمیٹتے ہوئے گھروں کو جائیں. پھر جو دوسرے ممالک سے مہمان آئے ہوئے ہیں، خاص طور پر پاکستان، بنگلہ دیش اور ہندوستان وغیرہ سے، اور اسی طرح افریقن ممالک سے، انہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنے ویزے کی مدت ختم ہونے سے بہت پہلے واپس جانے کی کوشش کریں، کیونکہ اس مرتبہ خاص طور پر ویزا دینے والے جو شعبے ہیں مختلف ایمبیسیز کے، مختلف ملکوں میں UK ایمبیسی کے، انہوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ بعض جگہ بعض احمدیوں کو یہ اعتراض کر کے ان کے ویزے واپس کر دیے، حالانکہ وہ بہت آنے والے تھے، کہ احمدی جلسے کے نام پر جاتے ہیں اور پھر واپس نہیں آتے. یہ بات بالکل غلط ہے، اور گزشتہ 6-7 سال سے تو مجھے علم ہے کہ جو بھی 4-5 سے لوگ یہاں آتے ہیں واپس جاتے ہیں، اور جو اگر یہاں رہے ہوں گے تو ان کی تعداد 4-5 سے زیادہ نہیں ہوگی، اور ان کو بھی سزا ملتی ہے جب وہ یہاں رہ جاتے ہیں جیسے کہ ویزے پر آ کے. لیکن بہرحال اگر نہ ہونے کے برابر بھی یہاں لوگ رہتے ہیں تو یہ بھی ایک غلط حرکت ہے اور جماعت کی بدنامی کا باعث بنتی ہے، کیونکہ اس سے دوسروں کے جلسے کی نیت سے یہاں جلسے پر آنے کے راستے بھی بند ہوتے ہیں. اور یہ بات ایسی ہے جو کسی طرح بھی ایک احمدی کے شایان نشان نہیں. کہ جلسے کے انتظام کے تحت رہائش کا انتظام ہے، مہمان نوازی کا انتظام ہے، یہ بھی 2 ہفتے کے لیے ہوتا ہے عموماً. اس کے بعد بغیر میزبان کی اجازت کے رہنا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے. یہ بن بلائے مہمان بننے والی بات ہے جو اسلام میں انتہائی ناپسندیدہ ہے. اور اسی طرح جو لوگ اپنے عزیزوں اور دوستوں کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں ان کو بھی ان کا احسان مند ہونا چاہیے کہ انہوں نے انہیں اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اور بلا وجہ کا بوجھ ان پر نہیں ڈالنا چاہیے.